تو بڑی عظیم شان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی، لہذا اسی شان مصطفیٰ کا تذکرہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، جو ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں تو 5 خاص صفتوں کا ذکر ہے، 5 کمالات کا ذکر ہے۔ ایک تو سب سے پہلے عظیم کمال، اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی حاضر و ناظر، اب اس میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قدس سرور نے جو ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس میں آپ نے یہ ترجمہ فرمایا کہ اللہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اب دوسرے جو ترجمے ہیں ان میں ترجمہ کرتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا۔ تو حاضر و ناظر اور گواہ، اگر دونوں کو تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو یہاں پر اسی نقطے پر سب پہنچ جاتے ہیں کہ گواہ ترجمہ کرنے والوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب جو موجود ہو، اور ناظر کا مطلب جو دیکھ رہا ہو۔ تو جو موجود نہیں ہے، جو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ جیسے ایک مثال کے طور پر اگر کورٹ میں کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ پیش ہوا اور جج کے سامنے جب بات آتی ہے تو جج پوچھتا ہے وٹنس کون ہے، گواہ کون ہے؟ تو وٹنس پیش کیا جاتا ہے، دیکھیے یہ گواہ موجود ہے۔ تو جج اس سے پوچھتا ہے کہ تو موقع واردات پر موجود تھا، تو نے دیکھا ہے کہ اس نے مارا ہے یا اس نے یہ کیا ہے، مرڈر کیا ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں موجود تھا، میں نے دیکھا، تب اس کی گواہی مانی جائے گی۔ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں موجود نہیں تھا، یا یہ کہے کہ میں تو دیکھا ہی نہیں، تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ گواہ وہی ہو سکتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ترجمہ کیا کہ شاہد کا معنی اگر آپ گواہ کر رہے ہیں تو گواہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو حاضر و ناظر ہو۔ لہٰذا آقا کریم ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اب ایک دلیل حدیث پاک کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق، ناظر کے متعلق ہو سکتا ہو کچھ لوگ یہ کہیں کہ وہ اپنی رحمت سے تو حاضر ہیں لیکن جسمانی طور پر حاضر نہیں ہیں، یہ اپنی عقل سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی قید نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسا اختیار عطا فرمایا کہ جب چاہیں آپ جہاں چاہیں پہنچیں، قبر میں بھی موجود ہیں اور اپنے عاشق کے دل میں بھی موجود ہیں، اور دنیا میں جہاں چاہیں حضور موجود ہوں، اس میں کوئی آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مصنف علماء کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر جو محققین علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب شہید کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، روح بدن سے نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا، تو حدیثوں میں یہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شہید کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ ٹہلتا نظر آتا ہے۔ شہید کو قوت دی گئی ہے، وہ جہاں چاہیں پہنچے، جنت میں بھی پہنچ رہے ہیں اور اپنی قبر پر بھی موجود ہیں۔ لہذا ایک تنہا وہ ذات قبر میں بھی موجود ہو اور ہزاروں لاکھوں جگہ موجود ہوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے انہیں عطا کیا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لہذا جب شہید کو قوت عطا کی گئی تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو شہید سے بھی افضل والا ہے۔ جب شہیدوں کو قوت دی گئی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی، جہاں چاہیں آپ تشریف لے جائیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی محفلوں میں حضور تشریف لاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، جب جب ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو، جب جب میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کا دیدار، اس محفل کو دیکھتے بھی ہیں، اور اس محفل میں آنے والے اپنے غلاموں پر کرم بھی فرماتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تعرض علی اعمالکم فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو تم عمل کر رہے ہو وہ میرے سامنے بالکل سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کے امتی یہ کر رہے ہیں، آپ کے غلام یہ کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں میری امتیوں کے اعمال کو، اور فرماتے ہیں اگر اچھے عمل دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا تو نے میرے غلاموں کو اچھے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر برے کام دیکھتا ہوں تو ان کے لیے میں استغفار کرتا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ اچھے اعمال تمہارے پیش ہو رہے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور برے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم قبر انور میں ہوتے ہیں اور یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے امت کے اعمال بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ظاہر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو جو دیکھتا ہو اسی کو تو ناظر کہیں گے، جو دیکھتا ہو اسی کو ناظر کہتے ہیں۔ ناظر کا مطلب دیکھنے والا۔ تو حضور جب اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یقیناً وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا یعنی حاضر و ناظر ہونا یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ثابت ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جسے آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔